بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی ایک عظیم شخصیت کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اپنے آپ کو بڑے عزت والا محسوس کیا، اور ہم پہلے تھوڑے گھبرائے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہمیں ایک تقویت ملی کہ جنہوں نے ساری زندگی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑا، اور عمر ایسی شخصیت کہ زمین پہ بیٹھے رائے دیتے اور آسمانوں سے رب العالمین عمر فاروق کے مشورے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل فرماتا۔ ایسی عظیم شخصیت کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت کہ جس کو رب العالمین کے پیغمبر نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ وہ عظیم شخصیت کہ تھا تو وہ وقت کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، لیکن کپڑوں کے اندر پیوند لگے ہوئے رات کو گلیوں کے اندر ایسے گھومتا، لوگوں کی تکلیفوں اور دکھوں کو سننے کے لیے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، کبھی کسی کی ضرورت ہوتی تو اس ضرورت کو پورا کرنے والا وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی چارپائی پہ پڑا ہوا تھا تو لوگ آتے اور آپ کو دعائیں دیتے اور آپ کے بارے میں اچھے کلمات کہتے، تو کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ اے عمر، تیرے بعد تو نے دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں تمنا کر سکوں کہ میں اس جیسے عمل لے کے اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت والے دن پیش ہو جاؤں۔ اور سیدنا علی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے عمر کہ اللہ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمع فرمائے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو کئی بار فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں گیا ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں آیا تو عمر آیا، ابو بکر آیا، میں وہاں پہ گیا تھا تو میرے ساتھ ابو بکر تھا، میرے ساتھ عمر تھا۔ تو جہاں پہ ذکر ابو بکر کا کرتے پیارے پیغمبر، وہاں پہ سیدنا عمر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اسلام کی بے باک شخصیت، جنتوں کا مہمان، اور جنتوں کا بھی ایسا مہمان کہ جس کے محل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس عظیم شخصیت پہ لاکھوں کروڑوں اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اس کائنات کے اوپر عدل اور انصاف سے کام لینے والا وہ سیدنا عمر کہ جن کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا حکمت عدلت امنت فنمت، کہ تو نے عدل حکومت کی اور اس کے اندر عدل کیا، عدل کی وجہ سے تجھے سکون ملا تو سو گیا۔ وہ عظیم شخصیت سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالی سے راضی، جنتوں کے مہمان، دنیا کے اندر مومنوں کے دلوں کی دھڑکن، مومنوں کے ایمان کا معیار، اور آخرت کے اندر بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی، جنت کے اندر بالا خانوں کے اندر رہنے والے مہمان، اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔